حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے لیے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزادے اندھے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا جو کہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا معجزہ تھا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادر بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادر کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ بھی جنتا ہے، اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل دیکھتے رہے کہ چمگادر اڑتے رہے اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق ہو اور لوگوں کو صاف نظر آئے، یعنی کہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی اور بندے کی پیدا کی ہوئی چیز جلد ختم ہو جاتی ہے۔ مادرزادہ اندھوں کو شفا دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا ملی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ عازر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو اور ایک حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ جن 4 مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا ان کی انفارمیشن کچھ اس طرح سے ہے۔ عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک کاسب بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور وہ صاحب اولاد بھی ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر لے آیا، اور وہ کئی مدتوں تک زندہ رہا، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے عاشر کی بیٹی۔ ایک چنگی وصول کرنے والی کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کی کئی بچے بھی تھے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے حضرت سام بن نوح۔ اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے تقریباً 4000 برس کا زمانہ گزر چکا ہے، تو تم لوگ مجھے ان کی قبر کے پاس لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر کے دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ، جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے تھے
اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے، تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور وہ اپنے بچوں کو کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں پہ نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھروں میں کون ہے؟ تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ گھروں میں سور بند ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو اس کا مطلب ہے اندر پھر سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے گیز و گبز میں بڑھ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودی یہ سمجھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے ہیں اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یعنی کون میرے لیے مددگار ہوں گے اللہ کے دین کی طرف؟ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش و عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش و محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پہنچا دیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا تھا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس کا ہی تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے؟ اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ آؤ گے، میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات پہ جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری و مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پا جائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ غالب حکمت کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبہ کا ایک آدمی بنا دیا، یعنی کہ تتیانوس کو آپ کی شکل کا بنا دیا گیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔
جو یہ عقیدہ رکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھا دیے گئے جیسا کہ انصاری کا عقیدہ تھا، تو وہ شخص کافر ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، نہ کہ وہ سولی پر لٹکائے گئے تھے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔